نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه میرے انتہائی واجب الاحترام رائے کی مسافر آسمان رسول سب کو میری طرف سے مولانا السلام علیکم۔ میرے قرآن کریم کی ایک آیات کا ایک حصہ جو پڑھنے کا شرف اللہ نے دیا ہے، یہ بڑی شان اور بڑی بات مقصد بات ہے کہ اللہ تبارک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میرے قدر کسی کو تکلیف نہیں دیتا جتنی اس کو طاقت دیتا ہوں اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ پیار ولیہ وقت سباتی پہ قضاوت ماں قضاوت، یہ کمائی کرو علیہ اس کی طرح وقت سبات، کوئی اچھائی کماؤ کوئی برائی کماؤ، اب پیار ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی تکلیف وہ دیتے نہیں کہ وہ برداشت نہ کر سکے، یہ بڑی مقصد بات ہے۔ ہماری جو 5 بنیادیں اسلام کی کلمہ، روزہ، نماز، حج، زکات، ساری کی ساری اختیاری ہے۔ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، حج کرے یا نہ کرے، زکات دے یا نہ دے، سب اختیاری ہے، کھلی چھٹی ہے۔ مگر وہ لوگ اختیاری کریں گے جنہوں نے اچھے کام کیے اور اس کی طرف اللہ کے لیے، پھر وقت اللہ جنہوں نے برائی بھی لے لی، وہ برائی والے بھی اچھائی والے بھی ایک وقت ہوگا تھا بارگاہ الہی میں پیش ہو گئے۔ از میں دیکھا جب کوئی آدمی جب میں جوان تھا گھمرو زبردست کام کرتا تو پھر بھی شام کو روٹی بڑی مشکل میسر آتی، جو سارا دن بڑی طاقت کے لیے پورے زور سے جو کام کرتا وہ اتنا کام نہیں کر پاتا، جو آج مجھے کمزور گھسیٹا جیو کا درجہ لاغر پوائنٹ مگر تولا کی زبان اگر مارتا اس سے زیادہ کام ہو جائے، اس سے زیادہ کام ہو جاتا ہے کہ جتنی میں طاقت نہیں ہے اتنی رحمت زیادہ ہو گئی۔ جو اس وقت دل والا محنت کرتا جو میسر نہ آتا، آج دل میں خیال کرتا وہی ہو جاتا۔ اسے کیا بتا چلا، اگر باپ کا پتا چلتا کہ میرا اللہ اتنا رحمان رحیم ہے کہ وہ ساری زندگی کوئی کام کرتے ہی وہ سجدہ ہی کرتا رہتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے کام جو دیے مجھے تو طاقت دی، میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ دمبا نیلا یا بکرا ہو تو اس کا چاولوں کی گوری لادی ہوئی تھی، اون پہ لادی جیسے پہلے طاقت دیتا ہے پھر اس پہ بول جاتا ہے۔ یہ آج ہمارا مبارک کریے ایک تو اس ماہ میں ہمیں عظیم تحفہ ملا کہ ہماری نجات کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ وہ کیا؟ کوئی نمازیں ہمیں میسر آئی۔ یہ 10 تکلیف ہو معراج ہوا میرے آقا حضور کو تو نماز فرض ہوئی، اس سے پہلے نماز فرض نہ تھی۔ دوسرا یہ عظیم عاشق رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہی کے دن وفات ہے، یہ وفات ان کی وفات کا دن ہے۔ اس عظیم عاشق رسول جس کی ہم داستان کر سنائے تو پھر اتنا ٹائم نہیں ہے، مگر
محمود ان کی برکت کے لیے، اس محفل کی زینت کے لیے روز عرض کرتا چلوں گا، یہ جو سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ یہ ماجوسی کے لیے، سبحان اللہ، یہ دیکھو قدرت کی شان، ایک طرف اصحابی رسول یا نبی کا پوتا دو میں جا رہا ہے، دوسری طرف دیکھو مایوسی کا بیٹا جنم جا رہا ہے، یہ میرے اللہ کی شان ہے، یار کتنی بڑی شان والا، کتنی قدرت والا، یا اللہ اس حقیقت کو جانے۔ آپ جب ایسے ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خاص بدن سے عشق رسول کا خزانہ ان کو عنایت ہوا، ہر روز لوگوں کو کہتے تو میرے روزے بہت ہو گئے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آخری زبان پر محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوں۔ تو وہ ایسے ہوا کہ اس وقت میرے آقا روح تشریف لائے نہ تھے تو بول کا اعلان نہ تھا، تو وہ ایسے ہوا ایک پادری کے پاس گئے کہ ان کا دین واقعی انتقالی دین ہے، اللہ کا دین ہے، اس میں تو کوئی بات انکار کرنے والا بھی کافر ہے، تبکوں کو بھی ان کا روشو نہیں، سب کتابوں کو بھی ہم نے ماننا، سب رسولوں کو بھی ماننا۔ وہ کیا تھے؟ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کی محبت سنی تو پتا چلا دین تو یہ ہے جو میرا ہوا کہ آتش پرستی کرے، یہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو دین ہی کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے گھر سے نکلے تو محمد سے بار بار یہی کرتے رہے کہ میں اس دین سے چھوڑنا چاہتا ہوں، میں حق میں چلنا چاہتا ہوں۔ تو محمد کہتے ہیں کہ تمہارا چاچا بڑا ظالم ہے اور تجھے مار نہ ڈالے، کہا کہ میں کچھ بھی ہو جائے مگر میں اللہ کی راہ میں مرنا بہتر سمجھتا ہوں، میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں۔ یہ ہے جائے تو فیس بھی گئی، اس کی راہ میں جدوجہد کرو، محنت کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو تاکہ تم نے بلا پا جاؤ، اللہ کا راستہ یہ ہے۔ انہوں نے ایسے کیا کہ جاؤ چاچا سے پوچھ لے، چاچا نے سے پوچھا کہ میں کسی اللہ والے کے پاس جانا چاہتا ہوں یہ دین کو چھوڑ کر۔ چاچا نے کہا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کپڑے آپ نے پہن رکھے کس نے بنا کر دیے؟ چاچا آپ نے یہ تو کپڑے پہنے میرے، میں تمہاری اس جائیداد سے، تمہارے والد کی جائیداد میرا بھائی تھا، اس سے کوئی ذرہ نفع میں نہیں دوں گا۔ نے کہا چاچا یہ تو آپ کی مرضی۔ اس نے اسی وقت کپڑے اتار دیے کہ میرے تھے کپڑے، کتنے ظلم راج کی یہ محمد رسول اللہ کی محبت میں، یہ اس کو عاشق کہتے ہیں، یہ ظاہری دور فیس بھی گئی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تم نے بتا کہ تم راہ پایا۔ ایسے ہوا کہ کپڑے اتارے، پھر ماما کے پاس تشریف لے گئے۔ ماما جب میں پیدا ہوا تھا اس وقت ایک بار کپڑے تو لائے تھے، آج دوبارہ وہی وقت آ گیا مجھ پہ، دوبارہ مجھے آپ میرا لیے پردہ فراہم کرے، میں کس سے مانگوں؟ ایک ماں ہی ماں نظر آتی ہے۔ ماں نے اپنے سر کا دوپٹہ اتارا، ایک حصہ کمر میں بیٹھتا ہے بند باندھ دیا، دوسرا قمیض کی صورت میں، یہی کفن کا طریقہ بھی ہے۔ تو یہ بنا دیا تو گھر سے نکلے، پھر ایک رات کے پاس گئے، اس کا وقت آخری آ گیا تو اس نے کہا کہ تو کسی فلاں آدمی کے صاحب نظر کے پاس چلا جا، اس کے پاس چلے گئے۔ جب اس کے پاس گئے تو اس کا وقت آخری آیا تو کہا کہ آج میرا وقت آخری ہے، مگر کوئی آدمی اس دنیا میں ایسا روحانیت والا مجھے نظر نہیں آ رہا جس کے پاس میں آپ کو بھیجوں، مگر جاؤ یسرب چلے جاؤ۔ یسرب مدینے کا سابقہ نام تھا، اس کا مطلب بیماریوں کا گھر، مگر میرے آقا وہ شفا کا بمبا بن گیا ہے، وہی بیماریوں کا گھر شفا کا بمبا بن گیا۔
تو وہاں چلے جاؤ. جب راستے میں چلے گئے جا رہے تھے تو کچھ ڈکیتوں نے انہیں قید کر دیا. ڈکیتوں نے قید کیا. حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا. دیکھیے انہوں نے پکڑا تو فروخت کر دیا. وہ کہہ رہے اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھے فروخت کیا تو مدینے والے سے اس شہر میں فروخت ہوا. یہ ظلم ہے. کیونکہ وہاں کیا کہ ایک یہودی نے خرید لیا. یہودی کے کھجوروں کی اس کی کھدائی کرتے رہے, اس کے کام کرتے رہے. آقا حضور کی تشریف آوری کا انتظار کرتے رہے. جب وہاں کچھ عرصہ گزارا تو ایک دن بلغ الاولاد کمالی کشفت حجاب جمالی, یہ آواز سنا تو کھجور کے اوپر سے کھجوریں توڑ کر پیٹی وہ بند کر رہے تھے, اوپر سے چھلانگ لگا دی تو باغنے شروع کر دیا. جان جاتی ہے تو جائے, محبت رسول کو مان نہیں کروں گا. جاتی ہے تو جائے, کوئی ذکر کی بات نہیں. تو وہ یہودی بھاگتا ہے, اس نے پکڑا تو تھپڑ لگائے. وہ تھپڑ بھی وہ تھپڑ بھی اس کے لیے بہتر ہے. دکھ سدا سکھ میرے لکھنائی تھا دکھ ہوتی سکھ پائے دکھ کتے قبول محمد راضی رہ پیارے. پھر انہوں نے ایسے کیا, انہوں نے کہا کہ آپ کا جسم تم نے خریدا ہے, میں بھاگوں گا نہیں, مگر میں دل کسی اور کا جس کے لیے میں بچپن سے لے کر آج تک ہر تکلیف برداشت کی پیارے نبی محمد رسول اللہ کے لیے, تو میں وہاں کام آپ کا کرتا رہوں گا, مگر میں دیدار رسول سے رہ نہیں سکتا. پھر جب ایسے ہوا تو اس پادری نے یہ بتا رکھا تھا, ایک تو وہ صدقہ دیتے نہیں, دوسرا ادیات ٹھکرائیں گے نہیں, تیسرا ان کی شانوں کے درمیان مور نبوت کا نشان ہوگا. یہ اسی سے پتہ چلا کہ اس پہ اور عالم کو پتا تھا کہ آخری زمان پہ پیغمبر جو آئیں گے ان کی یہ نشانیاں ہوں گی. جب وہاں پہنچے تو مٹھی میں جو کھجوریں تھی اس یہودی کی لے کے کہا کہ میں یہ صدقہ لے کر آئے ہوں. تو میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا نبی کا صدقہ حرام ہے, یہ ہم نہیں لے سکتے. یہ بات کان کھول کر سن لے. یہ اس وقت جو تعویذ گلے لے کر, تعویذ کا پرزہ لے کر, پیسے لے کر جیب میں دے کہ میں جادو لگا رہا ہوں تو میں جن لگا رہا ہوں, یہ قطعاً ان کو جائز نہیں ہے. ولی کے لیے صدقہ حرام ہے بالکل. اور آج جو میرے ساتھ رہنے والے عرصے تھے ان کو بتا کہ میں اپنے ہی لنگر کی کبھی چائے نہیں دی, میں اپنے ہی لنگر کی میں نے کبھی چائے دی. میں نے اپنے وہی کبھی پودینے کا چائے پینے نہیں, کبھی کسی کا, یا چائے پی ہے تو اپنے گھر کی جیسی بھی ہو, مگر وہ نہیں کی. اگر کوئی آج بات کی جائے غیر بھی ہے آپ ہی کہیں میں بھی کہوں گا. یہ کیا ہے, یہ شاہ سید عبد القادر جیلانی معروف ہے سمجھنے کا سنت رسول پورا کرنے کے لیے لنگر ہے سرکار کا. اس لیے یہ ہم لے آپ ہی کرتا رہے بھی کرتا رہے. تو ایسے ہوا کہ دوسری بار کے سلمان فارسی 320 سال عمر لیا. ایک روایت میں کتنے حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ کے. یار مولوی صاحب کا جو اصل مقصد تھا دین پھیلانا وہ تو ہے نہیں. وہ چند ایسے میرے پاس گنے جنے لوگ ہیں جو دین شناس تھے, مطلب سارے کے سارے کوئی کسی کا گیت گا کر بھاگ گیا, کوئی کسی کا گیت گایا تو بھاگ گیا, مگر محمد رسول اللہ کی تعلیم کو روشن نہیں کیا, اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ بتایا. تو پھر ایسے ہوا دوسری طرف گئے تو کہا کہ حضور یہ میں ہدیہ لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت کے لیے.
تقا رکھ لو. تمام آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی کتنی خوش نصیبی جیسے کھجور کے ساتھ میرے آقا حضور کا ہاتھ لگا ہو وہ ہمیں نصیب ہو جائے. اس کی گٹھلی بھی ہمارے لیے بڑی ہے. تو پھر ساری تقسیم کر دی. اس کے بعد میرے آقا حضور کو یہ پتہ چل گیا کہ سلمان فارسی ہے کون. یہ وہ عاشق رسول ہے جس نے زندگی کا ایک ایک لمحہ تکلیف میں میری محبت میں گزارا ہے. تو پھر آپ اس کے بعد میں تشریف لے گئے. بار بار سلمان فارسی تم کو دیر ہوا دی چادر جو کمبل میں تھی کندھے پہ وہ دیکھ رہا تھا کبھی قبر سے وہ چادر اترے تو میں مورے نبوت دیکھ لوں. تو میرے آقا حضور وہ جاننے والا ہے تو جاننے والے انہیں کہا کہ سلمان فارسی تو اس لیے بےتاب ہے کہ میں مورے نبوت دیکھنا چاہتا ہوں چادر اٹھائے تو دیکھ لے. میرے آقا حضور کی خیرات کا صدقہ یا پاک پروردگار ہمیں محبت رسول میں زندگی کا آخری سال عطا کرے. یا اللہ اس سے بڑی ہمیں اولیاء ہے کیا ہے. وہ دیکھا تو دیکھ لیا تو اللہ تمہیں ساری زندگی میرے آقا حضور کے قدموں میں گزار دی. سلمان فارسی کی اگر میں چلے جائے وہاں مسجد میں وہاں نماز ادا کرے ان لوگوں نے اپنے مقبرے نہیں بنائے مساجد میں. اس سے کیا پتا لگا مسجد کسے کہتے اور جو سجدہ کیا جائے اس سے کیا پتا چلا کامیابی کا نتیجہ راج سجدے میں ہے. سجدہ ہی کعبوں کو سیج ہے. اللہ کے ملنے کا واحد ذریعہ ہے تو سجدہ ہے. تو اس کے علاوہ یہ سوچ لینا پوری ہمت سے یہ ٹھیک ہے جس پہ اللہ تبارک تعالیٰ احسان کرے تو سب سے بڑا عظیم احسان ہے. یا ولی کے بعد میں دے گا تو ولی کو جو محمد رسول اللہ سے ملائے گا اللہ کی رحمت دے گا ذکر الہی میں محنت کرے گا. دنیا کی محبت سے ناپاک محبت سے تو برائی سے بچنے کی ہدایت کرے گا. وہ ہوگا ولی. ولی وہ ہے ولی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو ترجیح نہ دیتا صرف اللہ کو دیتا اسے کہتے ہیں ولی اللہ. ولی من دوست یہ قریب کس کا قریب اللہ کا قریب. اگر دنیا کو عزت کرنا ہے دنیا کی مال اور گھر سے اس نے تعلق رکھا ہوا ہے تو پھر سمجھے جتنا دنیا سے محبت ہے اتنا اللہ سے دور بھی ہے. یہ دیکھو یہ عرض کرتا چلوں کہ اصل راز کس چیز میں ہے. ذکر و عبادت میں نماز میں حمد و ثنا میں برائی سے بچنے میں. اللہ تبارک تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ظالموں کو پسند نہیں کرتا. بے شک یہ جو نمرود تھا یہ نمرود جس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو چیخے میں پھینک دیا. دیکھیں عاشق تو عقل کی بجالی کوئی بے شک اگر کو عقل آ رہا تو جان بچا لو بھائی. مگر عاشق چیخے دیر کا بھی محمد میں اللہ کی محبت میں ڈوب جاتے. سبحان اللہ. کوئی پرواہ نہ سمجھی. تو وہ اس کے ابا کا نام کوش تھا. کوش بن کنان کنان بن شام شام بن نوح یہ نوح کا پڑپوتا تھا مگر کر کیا رہا تھا. اسے کیا بتایا چلا جو نبیوں کے طریقے پہ اور یا اللہ کے طریقے کرنے والے وہی اللہ کے دوست تھے. سبحان اللہ. بے شک اگر اس طریقے سے ہٹ کر اگر تو کہا رہا تو یہ اگر نبی کا پڑپوتا وہ جنگی ہے تو یار پیرے نے بڑا کیا ہے وہ پھر پیرے نے بڑھے گی کیا ہے. پیر کا بچہ تب پیر ہوگا جب اپنے باپ کے اور پیروی رسول میں زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارے گا. دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سلمان فارسی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدقہ جہاں ایسے غازیوں ہے، ایسے عاشقوں ہے، اللہ ان کے صدقے ہمیں ہمارے گناہ معاف فرمائے، ایسے لوگوں کے صدقے جن میں ایک مایوسی کا بیٹا جنت خرید لی، سبحان اللہ، تو خریدی کیسے؟ محبت رسول نے، سبحان اللہ، رضا الہی لے لی۔ اگر ہم پیروی رسول چھوڑ دیں گے، کوئی مجال نہیں، کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں۔ ولی تو درکنار رہا نا، مسلمانوں نے بھی شرم آنا چاہیے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ امن و سلامتی والا۔ بے شک، تو جو لوگوں سے لڑائی جھگڑا یا لوگوں کے ہاتھ مارے، بے امنی پھیلائے، ان اللہ لا یحب الظالمین، تحقیق بے شک اللہ نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ تو جو ظالم لوگ ہیں ان سے تو اللہ محبت ہی نہیں کرتا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ احسان کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کے لفظی معنی امن و سلامتی والا۔ تو جو امن و سلامتی والا ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے کسی قول و فعل سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بے شک، یہ اچھا کام کیا ہے یا اتنا قابل نہیں کیا، پر جتنا ہوا آپ نے جو میں نے رہنا نہیں ہے، کیونکہ میں تو یہ کر رکھا ہے کہ اللہ میں اس دنیا پہ میرے دل لگانا نہیں ہے، تو آپ نے جھوٹا میں نہیں بنایا، بے شک، میں نے اس لیے کہ یا اللہ میں تیرے پاس جانا ہے، تیری بخشش مانگنی ہے، تو جسے مانگنی ہے میں تیرے ہی گھر بناؤں گا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق بخشی۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ کہ سب سے عظیم احسان وہ ہے کہ دنیا کی محبت سے مجھے نجات دے دی۔ آمین، اس کے علاوہ سب سے عظیم اتنی امید نہ تھی جتنا مجھ پہ احسان کیا بے شک، اے میرے پروردگار، تو اتنا رحمان نہیں ہے، اتنا احسان کیا کہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی۔ سبحان اللہ، یا اللہ میں تو اس قابل بھی نہ تھا کہ تیرے در پہ میں جھک سکوں، میں پلیت ندی وچ بڑھیا پاک ترے دا جانا، میں ایک ایسا بندہ جو قابل بھی نہیں سمجھتا کہ مجھے بھی تو سمجھے گی تو نہیں دے دی۔ سب سے عظیم اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے سجدے کی توفیق دے دی۔ آمین، سبحان جیسی کہ نماز پڑھتا ہوں، سجدہ تو کرتا ہوں، آتی وغیرہ تو جیسے بھی ہے، مگر کبھی سجدہ کرتا ہوں دل کو سکون ملتا ہے۔ یا اللہ تو نے مجھ پہ اتنا احسان کیا، اتنی رحمان نہیں میں تو، مجھے اپنے در پہ جھکنے کی توفیق دے دی۔ سب سے عظیم احسان اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ہے۔ تو یہ سمجھ لینا۔ دوسرا اپنے والدین کریم کا خیال رکھنا۔ بوڑھے بسیدہ ہڈیوں کے درجے جب وہ آپ کی وجہ سے ہر گناہ بھی کرتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، آپ کو پکا وقت جوانی کا آیا، جوانی کی اس مستی میں اپنے بوڑھے والدین وہ کام کرتے پھرے، جوان آدمی گھر میں سوئے رہے، کوئی بوڑھا ریڑھی لگا رہا ہے، کوئی اس وقت جو چل رہا ہے دور، مائیں سارا دن زکاتیں مانگ رہی لوگوں سے، بچے 80 ہزار کے موبائل جیب میں ڈالے، لوگوں کو ناجائز فون کا دے۔ یار کب تک زندہ رہو گے؟ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، وہ صبح کیا تو شامی واپس سے ماں انتظار کرتی کرتی زندگی کی آخری سال تک روتی رہی، راستے میں چلا گیا، جاتے ہوئے ماں سے پوچھا، ماں میری اماں جی میں فلان جگہ جا رہا ہوں، تو وہ کہے گی جب بیٹا اللہ کے حوالے۔ ماں کہتے اللہ کے سپورٹ تو ہے بجان کسی کی، آپ کا شیر بھی غالب آ جائے، مگر ہم پوچھے ہی نہیں۔ اب ماں پوچھے گی اور بیٹا میرے اور میرے بچے کہاں جا رہے ہو، آ رہے ہو اپنے ڈنڈ پائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ حالت ہے، جس نے پیشاب دھویا
گلے سے لگائے رکھا، اپنا دودھ پلایا، زندگی کا چین کھو دیا، تو ماں کی خدمت بیٹے کی پرورش کرتی رہی، اس ماں کا یہ قدر ہے، پھر ہماری موٹی جنت کا تو وعدہ ہی نہیں ہے۔ جنت پر دوست اعلیٰ مقام، اس سے بھی بڑی کوئی نئی قسم کی جنت ہو۔ آئے افسوس اگر آپ کو اپنا آپ نظر آ جائے، جس بندے نے اپنے نفس کو پا لیا، اس نے خدا کو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے دوستو اپنے وجود کو پہلے سب سے کر کیا رہا ہوں، میں آیا کس مقصد کے لیے تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے بندے کو پیدا کیا۔ بندہ بنتا کس سے ہے؟ بندگی سے۔ بندہ نام تو رکھا لیا پر کام تو بندے والے نہیں ہے، سارے کے سارے عوانوں والے ہیں، سارے کے سارے بندگی تو کی نہیں، تو کون سا بندہ آپ